اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تو انشاءاللہ ہم نے اللہ کے فضل سے پارہ 1 مکمل کیا۔ تو پارہ 1 کے ٹاپکس ہم نے خلاصہ ایک تھوڑا سا کر لیتے ہیں کہ پارہ 1 میں ہم نے کیا سیکھا سو فار، ٹھیک ہے؟ تو ماشاءاللہ پارہ 1 میں سب سے پہلے ہم نے کون سی سورہ پڑھی؟ پارہ 1 میں سورہ فاتحہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا، اور سورہ فاتحہ کو کس میں ہمیں کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہم ایک لفظ میں اگر ہم کہیں کہ سورہ فاتحہ کیا ہے تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ، سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک دعا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ہمیں سب سے پہلے دعا سکھائی ایک، تو اس دعا میں ہمیں یہ بھی سکھایا کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی ہے، اس کے بعد ہمیں اپنے اللہ کے اسماء و صفات کا حوالہ دینا ہے۔ جیسے جب ہم نے الحمدللہ پڑھی تو ہم نے اللہ کی تعریف کی، اللہ کی ثنا کی۔ پھر جب ہم نے کہا مالک الحمدللہ رب العالمین، ہم نے رب العالمین کہا تو ہم نے کیا کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات بیان کی کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے جو کون ہے؟ تو جہانوں کا عالم ہے، پھر جہانوں کا تمام جہانوں کا رب ہے۔ پھر ہم نے اللہ کی دوسری صفات مالک یوم الدین، ججمنٹ ڈے کا مالک ہے، گویا ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ احساس دلایا کہ ایک ججمنٹ ڈے آئے گا جس کا ایک مالک صرف اللہ ہے، یعنی کہ اس دن انسانوں کے اختیارات جو اب انسانوں کو ملے ہوئے ہیں آج دنیا میں، وہ کچھ بھی نہیں ہوں گے، تمام کے تمام اختیارات صرف کس سے ہوں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہوں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کی اپنی اور صفات بتائی، مثال کے طور پر الرحمن الرحیم ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ امید دلائی کہ مالک یوم الدین تو ہے، جج تو کرے گا تم کو، لیکن بہت رحیم اور بار بار رحمت کرنے والا ہے۔ تو تم کو اللہ کا صرف خوف ہمیں نہیں کرنا، بلکہ اللہ کا خوف تو کرنا ہے، لیکن خوف کے ساتھ اللہ سے امید بھی رکھنی ہے، کیونکہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا کہ اللہ مالک یوم الدین ہے، ہمارا مالک ہے، تو ہمارے دل میں ایک خوف آتا ہے کہ اللہ ہمیں بہت پھونک پھونک کے زندگی گزارنی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہم سے حساب لے گا، مالک ہے آخرت کے دن کا۔ لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں امید بھی دلا دی کہ چونکہ تم انسان ہو، تم بار بار بھی اگر پھسلو گے تو بھی وہ رحیم ہے، بار بار تم کو معاف کرے گا، لیکن شرط کیا ہے کہ تم ایاک نعبدو، تم صرف اسی کی عبادت کرو، یعنی کہ کسی اور کو اس کی معبود ہونے میں کسی اور ذات کو شریک نہ کرو۔ اگر تم یہ کرو گے، تم صرف توحید سے عمل کرو گے اور ایاک نستعین، اور صرف اسی پر توکل کرو گے، اسی سے مدد چاہو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مسٹیکس کو بار بار معاف کرے گا۔ تم ایز انسان ہونے کے ناطے تم مسٹیکس کرو گے، تم کو اللہ معاف بھی کرے گا۔ پھر ان سب چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ اصل چیز بتائی کہ دعا کس کی مانگنی ہے، کس چیز کی دعا مانگنی ہے۔ وہ کیا چیز تھی جس کی دعا مانگی تھی ہم نے؟ سورہ فاتحہ میں کس چیز کی دعا مانگتے ہیں ہم؟ ہاں، صحیح راستہ، ہدایت کا راستہ، وہ راستہ جو کہ ہمیں
وہ راستہ جو کہ ہمیں اللہ سے ملائے گا انشاءاللہ، وہ راستہ، بیکاز ایک ہی راستہ صرف اللہ کی طرف جاتا ہے، باقی سب کیا ہے، باقی سب ادھر ادھر جانے والے صرف دھوکے ہیں، باقی اللہ کا راستہ ایک ہی ہے، اور وہ کون سا ہے، ہدایت کا راستہ ہے۔ تو ہمیں اللہ نے بتا دیا کہ ہدایت کا راستہ ہے، وہی ہمیں چاہیے۔ اور پھر اللہ نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ تم ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرو کہ وہ راستہ ایسا نہ ہو جس پر وہ لوگ چلے جن پر اللہ کا غضب ہوا، جن کو اللہ نے دین تو سکھایا، علم تو سکھایا، مگر وہ اپنی خواہشات اور اپنے تکبر میں وہ غلط راستہ، اللہ کی نافرمانی پر اتر گئے، تو پھر اللہ ان سے ناراض ہوا اور ان کے لیے سزا ہے۔ اور پھر وہ لوگ بھی کچھ ہیں جو کہ کبھی صحیح علم ہی نہیں حاصل کیا انہوں نے، اور وہ بھٹک گئے، بغیر علم کے زندگی اپنی مرضی کی گزاری، اور اصل راستہ کبھی ان کو ملا ہی نہیں، ضالین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا کہ تمہیں اس کانشیس کے ساتھ رہنا ہے کہ تمہیں راستہ معلوم ہو ہدایت کا، تو تم کو علم حاصل کرنا ہے تاکہ تمہیں اصل راستہ معلوم ہو، تاکہ تم ضالین نہ بن جاؤ، گمراہ نہ بن جاؤ۔ پھر ساتھ ساتھ یہ بھی دعا مانگو کہ راستہ معلوم ہونے کے بعد بھی ہم اپنی ضد، اپنی اکڑ میں ہم اپنے آپ کو مغضوب، اللہ کا غضب نہ حاصل کر لے، نعوذ باللہ۔ تو ہمیں وہ بھی سکھا دیا اللہ نے، تو یہ بہت اہم دعا سکھا دی ہمیں، اصل میں ہماری زندگی کا مقصد سکھا دیا سورہ فاتحہ میں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہمیں سکھایا کہ دیکھو، اب تم نے جس بندے نے مجھ سے ہدایت مانگی اس کے لیے ہدایت کہاں ملے گی، تو اس کتاب میں ملے گی، یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے اور اس میں تمہارے لیے ہدایت ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ہدایت یہاں پر ہے، مگر پھر یہ بھی بتایا سورہ بقرہ میں کہ ہدایت کن کو ملے گی، متقین کو ملے گی، ٹھیک ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کو ہدایت ملے گی۔ تو متقین کون ہے؟ متقین کی صفات بھی ہمیں بتا دی کہ یہ وہ لوگ ہیں، نمبر 1 اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، جو اگلے اور پچھلے انبیاء کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا فرمایا بندوں کی ہدایت کے لیے، وہ سارا کچھ پر ایمان لاتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو پھر وہ اللہ تعالیٰ، وہ لوگ اصل میں متقین ہیں جو اپنی زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزارتے ہیں، انبیاء کے تعلیمات کو پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کے احکامات، عبادات، ہر چیز پوری کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو بندوں کا حق ادا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے مال میں دوسرے بندوں کا حق ہوتا ہے۔ تو گویا اللہ نے ہمیں یہ سکھایا کہ متقی وہ ہوتا ہے جو کہ نہ صرف یہ کہ اللہ پر ایمان کامل رکھتا ہے، غیب پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی غیب میں تمام چیزیں آ گئی، اللہ کی ذات، اللہ کے فرشتے، اللہ کی کتابیں، اللہ کے انبیاء کرام، تو آخرت، قیامت کا دن، اور جنت اور جہنم، ساری چیزیں آ گئی۔ تو گویا جو بندہ ان چیزوں پر ایمان رکھے گا، پھر اس کے بعد انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرے گا، اور پھر اللہ کے حقوق ادا کرے گا، نماز یعنی اللہ کی عبادات کر کے اللہ کے حقوق ادا کرے گا، اللہ کی فرما برداری کرے گا، اور زکوٰۃ یعنی کہ لوگوں کا اپنے مال سے لوگوں کا حق ادا کرے گا، اور خود کو بھی پاک صاف رکھے گا۔ زکوٰۃ میں دونوں معنی آ جاتے ہیں، اپنے اندر کا تزکیہ اور اپنے باہر کا تزکیہ۔ تو پھر وہ لوگ اصل میں کامیاب ہوں گے، وہ لوگ ہدایت پائیں گے، یہ بتا دیا۔ اس کے بعد اللہ نے ان لوگوں کا بھی بتا دیا کہ کون سے لوگ قرآن کے ملنے کے بعد بھی، اللہ کی کتابوں کے بعد بھی ناکام ہوں گے، زندگی کا مقصد پورا نہیں کر سکیں گے۔ وہ کون ہیں؟ جو کہ
سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور لیکن کیا وہ اللہ اپنی ضد اپنی خواہشات میں زندگی گزار دیتے ہیں اور اس حق کا انکار کر دیتے ہیں، تو ان کے دلوں پر بھی مہر لگ جاتی ہے اور وہ پھر ہدایت نہیں پاتے، وہ اس راستے کو ہی نہیں پاتے جس کے ذریعے منزل ملے گی. تو وہ پھر کیا ہوگا کہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے، وہ خاسرین ہوں گے، وہ عذاب ان کے لیے عذاب ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ مڈل روڈ لیں گے، وہ ان کے اندر نفاق ہوگا، وہ اپنا فائدہ دیکھ کر چلیں گے، دنیا کا فائدہ دیکھتے رہیں گے اور شک و شبہات میں خواہشات میں ڈوبے رہیں گے، اور کبھی ایمان کی طرف آئیں گے بھی تو پھر سے کفر کی طرف پلٹیں گے، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے، شکوک اور شبہات کے پیچھے چلتے ہوئے. تو وہ ان کے لیے بھی ایسا ہے کہ وہ اللہ چاہے تو ان کو فَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب ان کی مرضی کی کوئی چیز ملتی ہے تو چلتے ہیں، اور جب ان کو مشکل احکامات آتے ہیں تو رک جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے وعید بتائی کہ ان کو بڑا خطرہ ہے، اگر وہ اسی طرح کرتے رہیں گے تو شاید ان کا انجام بھی اسی طرح ہو کہ ان کے بھی کانوں آنکھوں پر پردہ لگ جائے، مہر لگ جائے دل پر، اور وہ بھی خسارے والے میں ہو جائے. تو یہ چیزیں بتانے کے بعد کہ 3 راستے ہیں، تینوں میں سے انسان کوئی ایک راستہ چن لیتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی کریشن ہمیں بتائی کہ انسان کو کب پیدا کیا گیا، انسان کی ابتدا کہاں سے ہوئی، انسان کی جب پیدائش کا مقصد کیا بتایا کہ اللہ اس کو خلیفہ بنائیں گے، یعنی کہ دنیا میں جنریشن سے جنریشن انسان آئیں گے اور وہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون جاری کریں گے، کیونکہ خلیفہ کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ کی جیسے اللہ کے ملک پر اللہ کا قانون جاری کرتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بتا کر یہ بھی بتا دیا کہ جب آدم کی تخلیق ہوئی تو ایک دشمن بھی تھا اس کا، اور وہ کون تھا؟ ابلیس میں. اور اس ابلیس کیوں دشمن ہوا؟ حسد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے کہ اس انسان کو کیوں سجدہ کرنا پڑا مجھے، اور وہ جو ہے وہ کافر بن گیا، اور وہ شروع دن سے انسانوں کا دشمن بن گیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے گویا ہمیں اللہ نے یہ سب کچھ بتا کر کیا بتایا کہ زندگی کا مقصد کیا تھا، اور زندگی کا مقصد پورا کرنے میں خطرات کیا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے لیے کہ ہمارا ایک سب سے بڑا دشمن بھی ہے، اور پھر انسان کے اندر بھولنے کی عادت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، حالانکہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ یہ درخت سے نہیں کھانا، لیکن وہ بھول گئے اور وہ شیطان کی باتوں میں آ گئے. تو گویا ہمیں بتا دیا گیا کہ تمہارے مقصد پورا کرنے میں تمہاری خواہشات، تمہارے دل کی کمزوریاں اور تمہارا بھولنا تم کو بار بار ہٹائے گا اپنے مقصد سے، اور تمہارا دشمن اس سے فائدہ اٹھائے گا، تو تم اس سے بچ کر رہنا. ٹھیک ہے، یہ سب کچھ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثالیں دینا شروع کی. ہمیں اس قوم کی مثال دی جس کو اللہ نے مسلمانوں سے پہلے چنی ہوئی امت بنایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء ان کو دیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی زندگی کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کے نامات کو، اللہ کے جتنے بھی اللہ نے ان پر احسانات کیے، اللہ نے جو ان کو مقام دیا اس کی کس طرح سے انہوں نے قدر نہیں کی اور اللہ کو ناراض کرتے رہے، اور وہ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اعجاز جو تھا، ان کو جو چنا ہوا تھا کہ تم کو جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو چنتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس قوم کو
اللہ کا دین پر چلنا ہوتا ہے خود بھی، اور دوسرے انسانوں کو بھی اللہ سے جوڑنا ہوتا ہے، یہ مقصد ہوتا ہے اس کا۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی ساری خرابیاں کمزوریاں بتائی اور ہمیں سمجھایا کہ تمہیں یہ نہیں کرنا، اور ساتھ ساتھ وہ اہل کتاب کے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے ان کو بھی ایک طرح سے دعوت دین دی کہ تم بھی اب اپنے باپ دادا کے قدم پر نہیں چلو، اور تم اب اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ تو یہ سب کچھ بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی مثال دی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام ایک ایسے انسان ہیں جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر امتحان وہ بہت اچھی طرح سے اس میں پورے اترے، اور وہ یکسو رہے، صرف تمام ڈائریکشنز کو چھوڑ کر صرف ایک طرف رہے، اللہ کی طرف مائل رہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اعجاز دیا، ان کو انبیاء، ان کی اولادوں میں انبیاء عطا کیے، اور آج ان کی اولادوں میں سے دیکھیں کہ قریش جو تھے، جو عرب کے قریش تھے، وہ اپنے آپ کو کس کی اولاد سمجھتے ہیں؟ تھے اولاد، ان کی نسل حضرت اسماعیل سے ملتی تھی قریش کی۔ تو حضرت اسماعیل کے بیٹے یعنی کہ حضرت ابراہیم کی نسل سے ہی وہ بھی ہیں، اور بنی اسرائیل جو ہے وہ یعقوب کی اولاد، تو یعنی کہ یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پوتے تھے، اور حضرت ابراہیم کے اسحاق جو بیٹے تھے ان کی نسل سے تھے۔ تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی مثال دے کے مشرکین کو اور اہل کتاب کو سب کو سمجھایا کہ تم جس انسان کی طرف فخر سے اپنی نسبت ہونے پر فخر کرتے ہو کہ ہم تو اللہ کے اس خلیل کے اولاد میں سے ہیں، تو یہ اللہ کا نبی کیسا تھا؟ وہ یکسو تھا، اور وہ توحید کا علم بردار تھا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے طریقے پر ہیں، توحید کے طریقے کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو ایک طرح سے تم یہ نہ کہو کہ ابراہیم کے ہم اولاد تو ہیں اور ہم اپنے باپ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، بیکاز تم اپنے باپ کے نقش قدم پر نہیں چل رہے ہو، تو تمہیں یہ جو اب نبی آیا اس کے پیچھے چلنا ہے، اس لیے کہ یہ صحیح معنوں میں حضرت ابراہیم کے دین پر ہے۔ تو یہ سب کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں بتایا، اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک آیت ہم نے پڑھی تھی کہ ہم کو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احدہم، یعنی ہم کسی نبی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں۔ مسلمانوں کو کیا حکم دے دیا کہ تمہیں اللہ کے کسی نبی کا انکار نہیں کرنا، سب پر ایمان لانا ہے۔ تو یہ یہاں تک ہمیں سارا کچھ بتا دیا۔ اب جو ہے اس بارے میں آج میں نے اپنی ریکارڈنگ بھی آن نہیں کی، سوری، سارا خلاصہ مس ہو گیا۔ بہرحال تو اس بارے میں اب جو ہے پارہ 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آغاز کریں گے وہ اب قبلے کی، مسلمانوں کو ان کا قبلہ دیا جائے گا، کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنایا جائے گا۔ اور قبلہ کی تبدیلی جو ہے اصل میں سائن کیا ہے کہ اب جو درجہ اور جو امامت کا درجہ تھا، جو چنی ہوئی امت کا درجہ تھا، وہ اب کس کے لیے ہے؟ اب مسلمانوں کے لیے۔ تو مسلمان اب ایک امتیازی قوم ہے، تو ایک امتیازی قوم کا سینٹر بھی ہونا چاہیے، اس کے لیے ایک ڈائریکشن بھی ہونی چاہیے۔ تو اب قبلے کا اناؤنسمنٹ کیا گیا۔ اب جو آج کی جو آیات ہیں اس میں قبلے کی تبدیلی کا حکم ہے۔ اب میں فائل دیکھتی ہوں کہ انشاءاللہ فائل جو ہے ابھی تک اپلوڈ نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مسٹیکس ہوئی ہے مجھ سے کہ میں پہلے کرنا تھا مجھے، مگر میرے ذہن سے نکل گیا۔ تو میں کیا کرتی ہوں،
آپ لوگ پارا 2 کھول لیں انشاءاللہ اپنے پاس. آپ سب کے پاس ہے ترجمے والا پارا، یا کم از کم قرآن نہیں ترجمے والا نہیں ہے تو ایسے ہی پارا کھول لیں. 1 ٹائپ کریں. آپ سب کے پاس پارا ہے تو میں اب بھی اپنا پارا کھول لیتی ہوں، اور ہم انشاءاللہ ایسے ہی کلاس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے کہ کلاس جو ہے پارا ابھی نظر نہیں آ رہا مجھے، وہ اپلوڈ نہیں ہوا ہے. تو میں اپنا پارا لے آتی ہوں، آپ لوگ اپنا کھول لیں انشاءاللہ. اوکے، سب کے پاس پارا ہے. چلیں الحمدللہ ہمیں اس بہانے پورے پارے کا خلاصہ کرنے کا موقع ملا. اوکے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ذرا سا اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تو اس آیت کا لفظی ترجمہ ہے قل سیقولو ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلہ پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا. آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے. تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس آیت میں پارا 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب قبلے کی ڈائریکشن چینج ہونے کا اب اعلان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اصل حکم، جب قبلہ چینج کی تبدیلی کا اصل حکم آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ایک طرح سے متنبع کر دیا، میں ذہنی طور پر تیار کیا کہ جب قبلہ چینج ہوگا، قبلے کی تبدیلی کا اصل حکم آئے گا، تو اس وقت بہت سے بے وقوف لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں، اس دشمنی میں وہ تم سے اعتراضات کریں گے کہ کیوں تم کل تک تو کسی can't hear you اوکے ریلو باقی لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ اوکے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب اصل قبلہ تبدیل ہوگا تو بہت سے بیوقوف نادان لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں وہ اعتراضات کریں گے اور مسلمانوں کو کیسے جھگڑیں گے کہ تم جو ہے تمہارا قبلہ کیوں بدلا ہے. ٹھیک ہے، تم ایک ڈائریکشن میں نماز پڑھ رہے تھے، اب تم دوسری ڈائریکشن میں کیوں ہو گئے؟ کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے ہجرت کر کے، آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، مگر باقاعدہ ایک تو باجماعت نماز تو ہوتی نہیں تھی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس انداز سے بیٹھتے تھے، چونکہ کعبہ ہے، اس کے ایک اسکوائر ہے، اس کے چاروں دیواریں میں کسی ڈائریکشن میں بھی ہم بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، بیکاز اس کی چاروں دیواروں میں سے کوئی بھی ڈائریکشن لے لیں، گویا مشرق، مغرب، شمال، جنوب، کوئی بھی دیوار کی طرف ہم کریں گے کعبہ کے اندر بیٹھ کے، قبلہ کے اندر، مطلب حرم شریف میں بیٹھ کر، تو ہمارا قبلہ صحیح ہوگا۔ تو مکہ میں تو یہ ایشو ہی نہیں تھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ اس طرح سے بیٹھتے تھے کہ آپ کے سامنے ایک تو کعبہ ہوتا تھا، دوسرا بیت المقدس بھی ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب بیت المقدس کیا ہے؟ بیت المقدس جو مسجد اقصی ہے وہ ڈائریکشن، ٹھیک ہے۔ تو مسجد اقصی کہاں پر ہے؟ کسی کو پتہ ہے مسجد اقصی کہاں ہے؟ ہاں، مسجد اقصی فلسطین میں، جیروسلم میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اس طرح سے بیٹھتے تھے نماز کے لیے، اس طرف رخ کرتے تھے کہ کعبہ بھی آتا تھا سامنے، اور اسی رخ میں آگے جا کے بیت المقدس بھی ہوتا تھا۔ اچھا، جب آپ مدینہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے، تو مدینہ جو ہے وہ ایک طرح سے بیچ میں ہے، ٹھیک ہے۔ مدینہ بیت المقدس کے راستے پر، جیسے اگر ہم مکہ سے چلتے ہیں تو بیت المقدس سے مدینہ پہلے آتا ہے، اور پھر بیت المقدس آگے چل کے آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب مدینہ میں دو ڈائریکشنز ہو گئی، ایک شمال کی اور ایک جنوب کی، ٹھیک ہے۔ تو جنوب میں بیت المقدس، شمال میں خانہ کعبہ۔ اب یہ پاسبل نہیں رہا کہ اب خانہ کعبہ کی طرف اگر آپ رخ کرتے نماز پڑھنے کے لیے، تو اب یہ پاسبل نہیں تھا کہ بیت المقدس کی ڈائریکشن بھی ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہو گیا کہ یا تو آپ بیت المقدس کی طرف ہوتے تھے یا پھر آپ کعبہ کی طرف۔ تو پھر اس وقت جب ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کیا حکم دیا کہ ہمارا قبلہ ابھی بیت المقدس ہی ہے، یعنی کہ خانہ کعبہ ابھی اللہ نے اسے قبلہ نہیں بنایا، تو ہمارا قبلہ ابھی کیا ہے؟ بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس جو ہے وہ یہودیوں کا بھی قبلہ وہی تھا اور عیسائیوں کا بھی وہی تھا۔ ایک جگہ ہے صخرہ، ایک پتھر، وہاں پر ایک اسٹون رکھا ہوا ہے جس کے اوپر انہوں نے ایک بلڈنگ سی بنائی ہے۔ اگر آپ کبھی دیکھیں تصویروں میں، مسجد اقصی کے باہر کی طرف انہوں نے ایک گنبد سا بنایا ہے، اس کے اندر صخرہ رکھا ہوا ہے۔ تو وہ صخرہ جو ہے اس کی طرف منہ کر کے یہود اور نصارہ پڑھتے تھے، لیکن کس طرح کہ ایک جو ہے مشرق کی طرف، صخرہ کی مشرق کی طرف، اور دوسرا مغرب کی طرف سے اپنا ڈائریکشن، تو یعنی وہ دونوں بھی، ان کی ڈائریکشن سیم نہیں تھی، لیکن بیت المقدس میں ہی مشرق اور مغرب کی طرف، صخرہ کی طرف پڑھتے تھے دونوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہمیں، یو کین سی دا پارا، ملیا پارا آج لگایا نہیں ہے، آپ کو اپنا پارا کھولنا ہے، بیکاز میرا پارا جو ہے وہ میں اپلوڈ کرنا بھول گئی تھی، اور ابھی میں نے کیا ہے لیکن اپلوڈ ہوا نہیں ہے، تو آپ اپنا کھول لیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ آئی نو آن لائن میں نہیں کھول سکتی ہوں، آپ لوگوں کے پاس ہے پارا؟ اپنے پاس کھول لیں آپ اپنا پارا۔ اگر آپ کے پاس قرآن ہے تو قرآن کھول لیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ اس لیے کہ عربی کو دیکھیں گے، ہاں ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔
ترجمہ نہ بھی ہو اگر تو خالی قرآن کھول لو، ٹھیک ہے. انشاءاللہ میں ترجمہ تو ابھی بتاؤں گی انشاءاللہ ایک ایک لفظ کا آپ کو. ابھی میں آپ کو ذرا سا ہسٹری بتا رہی تھی کہ قبلہ کی تبدیلی کیسے ہوئی، ٹھیک ہے. میں لائٹ بھی آن کر لوں ذرا سا. اوکے، تو یہاں تک سب کو سمجھ میں آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو کس ڈائریکشن میں نماز پڑھی جاتی تھی؟ مسلمان کس ڈائریکشن میں پڑھ رہے تھے؟ آپ کو سب کو سمجھ آیا؟ بیت المقدس کی طرف. ہاں ماشاءاللہ، بیت المقدس کی طرف. اور بیت المقدس جو تھا وہ اب مدینہ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو مدینہ سے بیت المقدس جو ہے وہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں تھا. یعنی کہ اگر مدینہ میں کوئی بیت المقدس کی طرف ڈائریکشن کرتا ہے تو اس کی کمر پیٹھ اس کی مکہ کی طرف ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے. اور یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دیا تھا کہ ہم کو ابھی حکم نہیں آیا ہے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا، تو ہمیں ابھی اسی ڈائریکشن میں نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کتنا عرصہ رہا؟ 16 سے 17 مہینے تک، ٹھیک ہے. یہ چلا تھا 16 سے 17 مہینے تک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ مکہ کو، جو کہ آپ کو پتا تھا کہ مکہ جو ہے وہ یعنی کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، تو آپ کو بڑی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دے اور ہم اپنے صحیح قبلے کی طرف نماز پڑھیں. مگر یہ اللہ کی حکمت تھی کہ ابھی تک حکم نہیں آیا تھا اور مسلمان جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، منہ کر کے. اتنی بات سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ. پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک سال یعنی 16-17 مہینے مدینہ میں ہو گئے مسلمانوں کو، یعنی تقریباً 1.5 سال ہو گیا، اس وقت اللہ نے پہلے تو قبلے کی تبدیلی کا حکم دینے سے پہلے یہ پہلی آیت نازل فرمائی جس میں فرمایا کہ ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ یہ ان کا قبلہ انہوں نے کیوں بدل دیا. اس کا مطلب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان قریب قبلے کو تبدیل کریں گے اور مسلمانوں کو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہوگا. اور جب یہ حکم آئے گا تو مسلمانوں کے دشمن مشرکین اور یہودی اور نصارہ جو ہیں وہ اعتراضات کریں گے اور تمہارے دین پر تانے دیں گے کہ یہ کیسا دین ہے کہ کل تو مشرق میں نماز پڑھ رہے تھے منہ کر کے اور آج مغرب میں نماز کر رہے ہیں منہ. تو یہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو سمجھا دیا تھا پہلے سے، ٹھیک ہے. تو اب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ ایک ایک لفظ کو. سَيَقُولُ، آپ سب کو کے پاس ہے انشاءاللہ قرآن. سَيَقُولُ، یقولو جو ہے وہ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے، یا سے شروع ہو رہا ہے. تو یا سے جب شروع ہو رہا ہوتا ہے تو ترجمے میں کیا آتا ہے؟ یقولو. اگر صرف یقولو ہو تو کون تم کہتے ہو، ہاں وہ لوگ ٹھیک ہے، وہ لوگ کہیں گے. اچھا، فعل مضارع سے پہلے اگر سین آ جاتا ہے تو سین کا معنی ہوتا ہے ان قریب، ٹھیک ہے، وہ فیوچر کا معنی بن جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ فعل مضارع پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب فعل مضارع سے پہلے سین لگا دیا جائے تو وہ پھر یقینی طور پر صرف فیوچر کے معنی میں ہوتا ہے. سَيَقُولُ، ان قریب کہیں گے. السفہاء کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ سین فاہا. صفحہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ بھی صفحہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے عقل کی کمی کسی میں ہو، اس کو صفیح کہتے ہیں. صفیح واحد صفیح ہے، الصفحاء جمع ہے. تو صفیح کون ہوتا ہے؟ یا تو اس کی عقل کم ہوتی ہے یا پھر وہ اتنا جذباتی ہوتا ہے، جلد باز ہوتا ہے، اپنے خواہش کے پیچھے چلنے والا،
کہ وہ صحیح فیصلے نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ بہت جذباتی ہوتے ہیں، خواہشات کے فوراً بس ایک خواہش دل میں آئی فوراً اس پر عمل کرنا ہے، تو ان کے فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ بے وقوفانہ ہوتے ہیں. تو بہت جلدی ایکٹ کرنے والے کو بھی سفیہ کہتے ہیں، اور جس کو نیچرلی طور پر جس کی عقل تھوڑی کم ہوتی ہے اس کو بھی سفیہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان لوگوں کو سفیہ کہا، السفہاء کہا، جو کہ دین کو سمجھنے کے بجائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ماننے کے بجائے اس کے اعتراضات میں لگے ہوئے ہوں گے، جو بیوقوف، ان کو بیوقوف یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ ان کی عقل کم تھی، مگر وہ خواہشات پر چلنے والے تھے. ٹھیک ہے، اور خواہشات نے ان کی عقل کو مار دیا تھا، ان کو صحیح دین سمجھ نہیں آتا تھا. تو ایسے لوگ جو ہے کیا کہیں گے عنقریب، جب اللہ تعالیٰ قبلے کا رخ بدلے گا، مسلمانوں کو قبلے کا حکم دے گا، تو اس وقت بیوقوف لوگ کیا اعتراضات کریں گے، کیا کہیں گے؟ السفہاء من الناس، من کا مطلب ہوتا ہے کہ سارے کے سارے نہیں، لیکن لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسا کہیں گے. ٹھیک ہے، من الناس، الناس لوگوں کی جمع ہے، یعنی لوگوں میں سے جو بیوقوف لوگ ہیں وہ کہیں گے. ٹھیک ہے، کیا کہیں گے؟ ماں، کس چیز نے، ماں میم الف ماں، کس چیز نے، واللہم، واللہ واو لام یا ولی بھی اسی سے ہوتا ہے. ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا ولی، ہم ولی اللہ بھی کہتے ہیں. تو ولی کے معنی دوست، مددگار. ٹھیک ہے، موالات کا رشتہ یہ بھی ولی سے ہے. تو ایک چیز کا دوسری چیز سے اس طرح قریب ہونا کہ درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، یہ ولی کا معنی ہے. لیکن ما واللہم، پھیر دیا ان کو، تو پھیرنے کا مطلب پھر کہاں سے آیا؟ دیکھیں، بعض عربی میں الفاظ ہوتے ہیں جس کا ایک معنی ہوتا ہے، لیکن اگر ان کے ساتھ جیسے جو حروف ان یا الا ان کے پیچھے آگے آ جائے تو معنی میں الٹا معنی ہو جاتا ہے. جیسے ما واللہ ان، یہاں پر ان ہے، عین نون ان، تو پھر ترجمہ پھیر دیا ان کو، یعنی کہ قریب کے بجائے دور کر دیا ان کو. اگر واللہ کے بعد ان نہ ہو اور الہ ہو تو الہ پھر کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز کی طرف مائل ہو جانا، کسی کے قریب ہو جانا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر واللہ کا معنی، واللہ کا صرف معنی کیا ہوتا ہے کہ دوستی، مددگار، قربت. لیکن واللہ کے بعد ان آ جائے تو دوری ہونا، پھر جانا، اور واللہ کے بعد الہ آئے تو کسی چیز سے قریب ہونا. ٹھیک ہے، یہ معنی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ماں کس چیز نے، واللہ پھیر دیا ہم ان کو، یعنی جو بیوقوف لوگ ہیں وہ مسلمانوں کے بارے میں کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو کس چیز نے پھیر دیا، ان سے، قبلتہم، ان کے قبلے سے. اور ان کا قبلہ یہاں پر کون سا قبلہ؟ جس پر 17 مہینے سے مدینہ میں آ کر وہ منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. اور وہ قبلہ کون سا تھا؟ وہ قبلہ جو مدینے میں شروع میں آ کر جو 17 سال نماز پڑھی، وہ کون سا قبلہ تھا؟ بیت المقدس کا. ٹھیک ہے، تو اس بیت المقدس کے مسجد اقصی کی طرف سے نماز جو پڑھتے تھے، تو اب ان کو اس قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا؟ اللتی، وہ جو، کانو تھے وہ، علیہا، جس پر، وہ جس قبلے پر 17 مہینے سے مدینہ میں آ کر نماز پڑھ رہے تھے، تو اب اس قبلے سے کس چیز نے ان کو پھیر دیا؟ جب تم جب مکہ کی طرف منہ کرو گے، کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو گے، تو یہ لوگ ایسی باتیں کریں گے. اچھا، یہاں پر کچھ مصلحت بھی تھی. دیکھیں، پہلی بات یہاں پر جو یہودی چونکہ بیت المقدس کی طرف عبادت کرتے تھے اور عیسائی بھی، تو اللہ تعالیٰ نے جب مسلمان شروع میں آئے مکہ میں تو ان کو بھی اسی کی طرف نماز پڑھنے دیا، تاکہ
ان کو پتہ چلے کہ یہ سارے اللہ ہی کی طرف سے یہ دین بھی ہے، ان لوگوں کو احساس ہو کہ یہ اللہ کی طرف کا دین ہے، اور سارے جو لوگ ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ ہی نے دین دیا ہوا ہے۔ اور ایک طرح سے جو کہ وہ وقت ایسا تھا کہ مسلمانوں کو امید بھی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہودیوں کو چانس تھا کہ اس قبلے کو ایکسیپٹ کر لے، اس دین کو ایکسیپٹ کر لے۔ تو ظاہر ہے اگر ہم کسی کو نئی چیز دیں گے تو ہماری اس کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر ایک انسان پہلے سے ایک چیز کا عادی ہے، ہم اسی کے مطابق چیز دیں گے تو وہ آسانی سے لیتا ہے۔ تو ایک طرح سے یہود اور نصارہ کے لیے ایک آسانی تھی کہ یہ نبی بھی تو ہمیں اپنے قبلے سے بھی ہمیں پھیرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے، ہمیں بیت المقدس ہی کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو گویا ایک طرح سے جو ان کو ایک دعوت دی جا رہی تھی دین کی، ان کو پہچان کرائی جا رہی تھی نئے دین کی، لیکن مسلمانوں کا قبلہ جو تھا وہ کعبہ ہونے والا تھا، اور ان کو پتہ تھا، یہودیوں کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی کی تھی کہ جو آخری نبی آئے گا اس کا قبلہ کیا ہوگا، خانہ کعبہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک نشانیوں میں سے نشانی تھی یہودیوں کے لیے کہ یہ نبی سچے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کی بک میں فرمایا تھا کہ آخری نبی کا قبلہ جو تھا وہ خانہ کعبہ کی طرف ہوگا۔ تو ان کو پتہ تھا، سمجھ گئے تھے، لیکن اعتراضات پھر بھی کر رہے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل کہہ دیجئے للہ اللہ ہی کے لیے ہے المشرق مشرق والمغرب اور مغرب، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے من جس کو یشاء وہ چاہتا ہے، الی طرف صراط راستہ المستقیم سیدھے راستے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اصل میں ایک جواب سکھایا کہ ان اعتراض کے اوپر تم کیا جواب دو گے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق کائنات ہے، اور تمام جتنے بھی ڈائریکشنز ہیں، مشرق و مغرب و شمال و جنوب و ساری کی ساری ڈائریکشن اللہ ہی کی جہتیں ہیں، کیونکہ اللہ ہی مالک ہے تمام ڈائریکشنز کا۔ اب ہمیں اللہ اگر آج مشرق کی طرف حکم دے رہا ہے تو ہم مشرق کی طرف پڑھ رہے ہیں، آج مغرب کی طرف دے گا تو ہم مغرب کی طرف پڑھیں گے، کیونکہ ہمارا مقصد ڈائریکشن سے نہیں ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، اللہ کا حکم ماننے کے لیے ہے۔ اور اگر اللہ نے ہمیں تمام ڈائریکشنز اللہ کی ہیں اور ہم جو ہے اللہ کی ہدایت پر ہم چلتے ہیں، جب اللہ نے ہمیں یہ ہدایت دی کہ ہمیں قبلہ چینج کرنا ہے تو ہم کریں گے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جواب مسلمانوں کو سکھایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب تمہارے لیے اعتراضات اٹھے تو تم یہ جواب دینا۔ تو یہاں پر اعتراضات کیوں اٹھائے؟ دیکھیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہماری مرضی ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کہیں بھی پڑھیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں، اللہ نے ہمیں اس طرف کہا ہم اس طرف مڑ گئے، اس طرف کہا اس طرف مڑ گئے، تو کسی اور مذہب کو اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں پر ہمیں تھوڑا سمجھنا ہے کہ کیوں ان کو اعتراضات کیوں تھے۔ تو ایک تو بات یہ تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس دین کو جھوٹا ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ دیکھو یہ نبی کیسا ہے، کبھی تم کو بولتا ہے کہ اس طرف نماز پڑھو، کبھی بولتا ہے تو اس طرف نماز پڑھو، تو یہ بھی کوئی طریقہ ہے کیا اس کو پتہ نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے کہ کون سا قبلہ چوز کرنا ہے؟ مائنڈ کیوں چینج کیا؟ ایک طرح سے یہ مسلمانوں کو ڈاؤن کرنا تھا اور مسلمانوں کو کنفیوز بھی کرنا تھا۔ بہت سے مسلمان پریشان بھی ہو گئے تھے کہ یہ کیا ہوا، ایک طرف پڑھ رہے تھے اب دوسری طرف پڑھ رہے ہیں۔ تو ہاں بالکل، تو ایک طرح سے مسلمانوں کو ایک کم وہ کرنا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ یہودیوں کو اب ایک طرح سے حسد کیا ہو گیا کہ لو یہ تو واقعی میں، کیونکہ ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئی تھی کہ یہ قبلہ جو ہے ان کا قبلہ کعبہ کی طرف ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ
جب اور ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ ایک طرح سے ہم سے جو چنی ہوئی امت کا اعجاز تھا وہ ہم سے چھین کر اب ان کو مسلمانوں کو ایک امتیازی حیثیت دے دی گئی، کیونکہ قبلہ جو ہے وہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ ایک ڈائریکشن ہے، ایک امت کی بہت ایک نصب العین ہے کہ ہمارا سینٹر کون سا ہے، ہمارا رخ کون سا ہے، ہم ایک ہے، چاہے مسلمان کہاں بھی ہے لیکن وہ ایک ڈائریکشن میں نماز پڑھتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو ان کو پتا تھا کہ مسلمانوں کو اس طرح سے اب ہمیں ان کو امامت کا درجہ ان کا آفیشیل ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ بدل کر ان کو ایک آفیشیلی چنی ہوئی امت بنا دیا، ٹھیک ہے۔ یہ ان کو پریشانی تھی، یہ جلن تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وہ جو چنی ہوئی امت کا اعجاز تھا وہ اب ہم سے مکمل طور پر اب ختم ہو گیا، اب یہ سائن آ گئی، آخری سائن کے قبلہ بھی ان کا قبلہ بھی دے دیا گیا۔ اور مشرکین کو کیا پرابلم تھا کہ مشرکین جو تھے ان کو یہ تھا کہ ہم سے جب مسلمان دوسری طرف یعنی کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے تو ان کو یہ تھا کہ مسلمان کوئی اپنی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، جب وہ کعبہ کی طرف موو ہوئے تو انہوں نے کہا یہ مسلمان تو ہم سے ڈر گئے، اب ہمارے پیچھے آ رہے ہیں، چونکہ مشرکین جو کیا کرتے تھے، جو اپنے آپ کو ابراہیم کی اولاد سمجھتے تھے اور وہ خانہ کعبہ ہی کی طرف عبادت کرتے تھے، حالانکہ اس میں انہوں نے بت رکھ دیے تھے اور وہ بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے، لیکن ایک طرح سے ڈائریکشن ان کی قبلے کی طرف، ہمارے کعبہ کی طرف تھی۔ تو جب مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہوا تو ان کو یہ ہوا کہ لوگ بڑے ہم سے روٹ کر چلے تھے، ہم سے الگ بن کر چلے تھے، اب پھر سے تھکا کر ہماری طرف ہی آ رہے ہیں، آج قبلہ بدلا ہے، کل آ کر ہمارا دین بھی مان لیں گے، دوبارہ سے ہمارے طرف ہو جائیں گے۔ یعنی انہوں نے اس طرح سے لیا تھا اس کو کہ مسلمانوں کی حقارت دل میں محسوس کی تھی کہ یہ لوگ تو اب ہماری طرف منہ کریں گے، اب تو ان کی عبادت بھی پھر سے ہماری طرف ہو گئی تو کل ہمارے دین میں بھی آ جائیں گے۔ اور مسلمانوں کو جو کمزور مسلمان تھے، ایمان کمزور تھا جن کا، وہ کنفیوز ہو رہے تھے یہ سارے ہنگامے سے کہ یہ واقعی میں سچے رسول ہیں تو کیوں ایک دن ہمیں اس طرف ڈائریکشن میں رکھا، ایک دن اس طرف ڈائریکشن میں رکھا، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ سارے ایک طرح سے ہنگامہ مچا ہوا تھا، یہ بہت بڑا معاملہ تھا قبلے کی تبدیلی۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں، اگر ہم غور کریں حکمت پر تو اللہ تعالیٰ تو مالک کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر شروع سے جب مسلمان آئے ہجرت کر کے تو پہلے دن سے مسلمانوں کو کہہ دیتے کہ تم کو کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے، تو یہ سارا جھگڑا ہی نہیں کھڑا ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی، ٹھیک ہے، اس میں کہ چونکہ قبلہ جو ہے ہماری مسلمانوں کی پہچان ہے، ایک امتیازی حیثیت مسلمانوں کی اس سے ظاہر ہوتی ہے، ہمارے مقصد زندگی کی ڈائریکشن پتہ چلتی ہے کہ ہم سب ایک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ تو اس کو بالکل بھی خاموشی کے ساتھ مسلمان اگر پڑھنا شروع کر دیتے مدینہ جا کر قبلہ کی طرف تو وہ کوئی اتنا بڑا نوٹس نہ لیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر کے ایک طرح سے دیکھیں ایک بہت بڑی نعمت ہے، اگر اس کو اگر خاموشی سے چھپ کر کوئی دے دیتا ہے تو بعض اوقات اس نعمت کی کوئی اتنی قدر نہیں ہوتی، ان کی پہچان نہیں ہوتی کہ کتنی بڑی نعمت ملی ہے۔ اور قبلہ کا ملنا بہت بڑی نعمت تھی کہ اب مسلمانوں کو آفیشیلی اب مسلمان امتیازی حیثیت رکھتے ہیں اور مسلمان جو ہے اب ایک قوم بن چکے ہیں اور اس کا ایک مقصد ہے، ایک ڈائریکشن ہے اور اللہ کی مدد ان کو شامل ہے۔ تو یہ ساری اور مسلمانوں کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دی جا رہی تھی قبلہ کی ڈائریکشن دے کر، تو اس وجہ سے ایک طرح سے ایک پراپر وے میں بہت ہی ایک اہتمام کے ساتھ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی، اور دینے سے پہلے ان آیات سے مسلمانوں کے ذہن تیار کیے گئے کہ جب اعتراضات اٹھے تو تمہیں کیا کرنا ہے، کہہ دینا ہے کہ اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے
اور ہمیں ہم تو صرف اللہ کے فرما بردار ہیں. اللہ نے ہمیں جو کہا ہم نے اس کو مان لیا. تو انشاءاللہ یہ آیت ہماری پوری ہوئی. آپ لوگ صحیح چل رہے ہیں انشاءاللہ. مجھے نہیں لگتا آج ہماری فائل اپلوڈ کمپلیٹ ہوگی, تو میں ایسے ہی چلتی رہتی ہوں. ٹھیک ہے, دوسری آیت شروع کر دیتی ہوں. آپ لوگ اوکے ہیں انشاءاللہ؟ اوکے. اب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ ہم نے اسی طرح جس طرح ہم نے قبلہ تم کو دیا, ٹھیک ہے, اسی طرح ہم نے کیا کیا, تمہیں عادل امت بنایا. گویا قبلے کے ساتھ ساتھ امت وسط کا لقب بھی تم کو دیا. ٹھیک ہے, تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. اور اب اس امت وسط کا لقب ملنے کی ذمہ داری کیا ہے کہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائے. جس قبلہ پر تم پہلے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابعدار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے. گویا کام مشکل ہے, مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے ان پر کوئی مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہ کرے گا. اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, اب جیسا کہ میں نے پچھلی آیت میں بتایا کہ قبلے کی تبدیلی ایک طرح سے ایک آفیشیلی مسلمانوں کو اب چنی ہوئی امت بنایا گیا, امت وسط. مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین, میں نے تم کو فضیلت دی تمام جہانوں پر. اب مسلمانوں کو جب امت وسط بڑی یہ ذمہ داری مسلمانوں کو دی تو ان الفاظ میں دی کہ تم کو اللہ نے جس طرح یہ قبلہ دیا, خانہ کعبہ کا قبلہ دیا تم کو, اسی طرح اللہ نے تمہیں امت وسط کا لقب بھی دیا. تو امت وسط کا کیا معنی ہوتا ہے؟ وسط جو ہوتا ہے وہ درمیانی چیز کو کہتے ہیں, ہر چیز کا درمیان. دوسرا معنی بہترین, کیونکہ درمیانی چیز بہترین ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں جو ہے وسط بہترین کے معنی میں یہاں پر لے سکتے ہیں, اور کہ بہترین وسط اور عادل یعنی عدل اور انصاف کرنے والی امت. پھر افراط اور تفریط سے پاک. مسلمان جو ہے ان کو کیا حکم دیا تھا کہ نہ تم اپنے دین میں حد سے زیادہ غلو کرو گے, نہ کمی کرو گے, یعنی اعتدال کے ساتھ رہو گے. دیکھیں یہود نے کمی کی, تفریط ہوتا ہے کمی کرنا. یہود نے اللہ کے انبیاء کو نہ مانا, بہت سے انبیاء کے ساتھ زیادتی کی, ان کو جھٹلایا, حضرت عیسیٰ کو نہ مانا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا. لیکن انہوں نے اپنے انبیاء کی بھی بڑی توہین کی ہے, بہت زیادہ. وہ انبیاء کے بارے میں بہت بڑا, ان کو بہت عزت جتنی دینی چاہیے اتنی نہیں دیتے تھے. اور عیسائیوں نے کیا کیا, افراط کر دی. انہوں نے حد سے بڑھ کے غلو کر لیا. انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا ہی بنا دیا, اتنا زیادہ اوپر مقام دے دیا کہ رسول کے درجے سے, بشر کے درجے سے ہٹا کر اس کو خدا کا درجہ دے دیا. تو مسلمان معتدل
اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط کا نام دے کے ہمیں کیا سکھایا کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ہی مانتے ہیں، مگر ہم ان کو اتنی عزت دیتے ہیں کہ ہم اپنی جان بھی ہمیں اگر ہو تو ہمیں ان کے آنر کے لیے، ہمیں ان کے محبت کے لیے قربان کرنا پڑے انسان کو تو وہ بھی خوشی سے کرے گا۔ کتنے مسلمان، کتنے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جانثاری کا کئی مقام پر مظاہرہ بھی کیا۔ تو ہم جو ہیں وسط ہے، امت وسط ہے، بہترین امت ہے، ہم عدل و انصاف کے ساتھ چلنے والے ہیں، اور ہم دین میں افراط اور تفریط نہیں کرتے، ہمارا دین بھی معتدل ہے۔ ہاں البتہ آج مسلمانوں میں ہمیں خرابیاں بہت سی نظر آتی ہیں، تو وہ اسلام کی خرابی نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے اپنے عمل کی خرابی ہے، اپنے علم کی خرابی ہے۔ اللہ نے تو ہمیں بہترین امت بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَكَذَلِكَ، اسی طرح جَعَلْنَاكُمْ، جس طرح تمہارا قبلہ تم کو دیا اسی طرح ہم نے تم کو بنایا امتاً، ایک امت، وسطاً، درمیانہ، بہترین، لِتَكُونُوا، لی واسطے، کس لیے بنایا؟ تکونو، تم ہو جاؤ، شہداء، گواہ، شہید کی جمع شہداء ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تم گواہ بن جاؤ، علی الناس، لوگوں پر، وَيَكُونَ، اور ہوں، الرسول، رسول، علیکم، تم پر، شہیدہ، اور رسول کیا ہوں؟ تم پر گواہ ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ومان، اور نہیں، جعلنا، ہم نے بنایا، القبلۃ، قبلہ، التی، وہ جو، کنتا، تھے آپ، علیہا، جس پر، الا، مگر یہ کہ، لنعلم، تاکہ ہم جان لے، من، کون، یتبع، پیروی کرتا ہے، الرسول، رسول کی، ممن، اس سے جو، ینقلب، جو پلٹ جاتا ہے، ینقلب، انقلاب، پلٹ جانا، الٹ پلٹ ہونا، کسی چیز کو انقلاب، پھر جانا، لوٹنا، ٹھیک ہے، تو ینقلب، جو پھر جاتا ہے، اعلیٰ، اوپر، عقبیہ، عقب کسی چیز کا پچھلا حصہ، تو ہماری ایڑیا جو ہوتی ہے وہ ہمارے پیچھے کی طرف ہوتی ہے، تو ان کو عقب کہتے ہیں، اور عقبی تثنیہ ہے، دو ایڑیوں پر۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی کہ جو قبلے پر وجہ بتائی اللہ نے کہ یہ تم کو جو 17-18 مہینے تک بیت المقدس کی طرف تم کو منہ کر کے نماز پڑھنے کا جو حکم تھا اس قبلے کی تبدیلی سے پہلے، تو وہ تو ایک امتحان تھا، مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ یہ تو ایک امتحان تھا کہ جب اصل حکم آئے گا کعبہ کی طرف منہ کرنے کا تو کون فوراً اللہ کا حکم مان لیتا ہے اور کون جو ہے وہ شک میں پڑھ کر اپنے دین سے پھر جاتا ہے۔ کیونکہ اصل ایمان کیا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں کہا وہ مان لو، بس تمہاری عقل تمہیں کیا کہتی ہے اس کے پیچھے نہیں پڑو۔ جب تمہیں پتہ ہے کہ یہ حق ہے، جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اب قرآن میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے کوئی حکم ہمیں پتہ چلتا ہے، اب ہم عقل پر نہیں ڈالیں گے کہ وہ میری عقل تو اس حکم کو نہیں مانتی ہے، نہیں، اللہ کا حکم ہے، مجھے اس کتاب پر شک نہیں ہے، میں قرآن پڑھ رہی ہوں، مجھے اس پر شک نہیں ہے، تو پھر مجھے وہی کرنا ہے جو مجھے کہا گیا، بس چاہے میری عقل مجھے ہاں کہے چاہے نہ کہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مل گئی، مجھے پتا ہے کہ یہ حدیث ہے صحیح، اب اس کا حکم مجھے کچھ ایسا لگتا ہے کہ میری عقل ہر طرح سے اس کو مان نہیں رہی ہے، تو کوئی بات نہیں، میرے دل کو اسے ماننا ہے، مجھے عمل کرنا ہے اس پر، ٹھیک ہے، یہ ایمان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون ہے، ہم نے ایک طرح سے امتحان کے لیے تم کو بیت المقدس کی طرف تمہارا منہ رکھا تھا تاکہ جب اصل حکم تبدیل ہو اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا پڑے تو کہیں
تم شک میں نہ پڑ جاؤ، تم تردد میں نہ پڑ جاؤ. جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ فوراً اللہ کا حکم مانتے ہیں. اور واقعی میں ایسا ہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے وقت یہ حکم آیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھانے جا رہے تھے، آپ کو یہ وحی نازل ہوئی. آپ نے صحابہ سے کہا کہ ہم ہمارا قبلہ اب تبدیل ہو چکا ہے. لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت مسجد قباء بھی بن چکی تھی اور مسجد قبلتین جس کو ہم کہتے ہیں آج، وہ بھی بنی ہوئی تھی. اور مسلمان تھوڑا اتنا بڑا ایریا ہو گیا تھا کہ مسلمان مسجد نبوی میں بھی نماز پڑھتے تھے، قباء میں بھی نماز پڑھتے تھے، قباء کی مسجد میں بھی اور مسجد قبلتین میں بھی. تو جب مسجد قبلتین اور مسجد قباء تک یہ بات پہنچی تو نماز میں تھے صحابہ کرام، آلریڈی نماز ہو رہی تھی. جو کہ یہاں کی طرح تو نہیں، ظاہر ہے وہ فاصلے چل چل کے ہی لوگ کرتے تھے. تو جب کوئی وہاں پہنچا نماز آپ کی طرف پڑھ کر، وہاں نماز ہو رہی تھی تو لوگوں کو ابھی پتہ نہیں تھا، بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے تھے. تو کسی نے آواز بلند کہا کہ اب قبلہ ہمارا بدل چکا ہے، خانہ کعبہ ہو چکا ہے. تو لوگ نماز کے دوران پورے امام نے بھی اپنی ڈائریکشن چینج کی اور تمام مسلمانوں نے بھی. تو یعنی کہ 180 ڈگریز کا لوگوں نے نماز کے دوران پڑھتے پڑھتے ہی سب کے سب پھر گئے. یعنی کہ اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ اللہ کا حکم آیا ہے، کوئی بات نہیں، ہم یہ نماز تو پوری کر دیں پھر ہم اگلی نماز میں منہ کریں گے. نہیں، اب اللہ کا حکم ہمیں آ گیا، ہمیں پتہ چل گیا تو ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کی اور اپنی ڈائریکشن چینج کر دی. یہ تھا ایمان ان کا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ کون فوراً ایمان لے آتا ہے اور عمل کرتا ہے اور کون نہیں کرتا اور اپنے شک میں پڑ جاتا ہے اور پچھلے دین پہ چلا جاتا ہے. تو مخلص مسلمانوں نے تو فوراً کہ اسی وجہ سے مسجد قبلتین کا نام، قبلتین کا مطلب ہوتا ہے دو قبلے. تو مسجد قبلتین کا نام کیوں پڑ گیا مسجد قبلتین؟ کیونکہ اس میں ایک نماز اس طرح پڑھی گئی کہ آدھی نماز جو تھی وہ بیت المقدس کی طرف پڑھ کے پھر آدھی نماز خانہ کعبہ کی طرف پڑھی گئی. تو اس کا قبلتین، مسجد قبلتین نام پڑ گیا. تو اللہ تعالیٰ اور مسلمان تو ظاہر مخلص ہی تھے. اب ظاہر ہے کہ کچھ منافقت جن لوگوں کے دلوں میں تھی ان کا پتہ چل گیا کہ منافقین جو تھے وہ ویسے ہی پورے دل سے ایمان نہیں لاتے. تو وہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منافقین کی بھی پہچان ہو گئی کہ کون اعتراضات شروع کر دیے، کس نے اعتراضات شروع کر دیے اللہ کے حکم پر اور کس نے فوراً مان لیا. اور جس نے اعتراضات کیے یقیناً اس کا ایمان صحیح نہیں تھا، وہ منافقین تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَإِن كَانَتْ، اور اگر چاہے، ان اگر، کانت تھا، لَكَبِيرَةً، البتہ، کبیرتن، کبیر کہتے ہیں بہت بڑا، ٹھیک ہے، اللہ مگر، عَلَى الَّذِينَ، عَلَى اوپر، الَّذِينَ ان لوگوں کے، ہدى اللہ ہدایت دی جن کو اللہ نے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگرچہ یہ حکم بہت بھاری تھا کہ مسلمانوں کو، دیکھیں ایک ڈائریکشن سے انسان کو لگاؤ ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے. ہم خانہ کعبہ سے ہم سب کو محبت ہے. کوئی ایسا کام کرتا ہے جس میں خانہ کعبہ کی توہین ہوتی تو ہمیں اس سے اچھا نہیں لگتا دیکھ کر. ہم سب کے دلوں میں عزت ہے اس کعبہ کی. تو ہمیں کل کو کبھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ کبھی ہم ایسی جگہ پھنسے ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈائریکشن کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا تو ہمیں نماز پڑھتے ہوئے بے چینی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہم غلط ڈائریکشن میں کہیں نماز نہ پڑھ لیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قبلے کی تبدیلی کا حکم کوئی ظاہر بہت بڑا حکم ہے، انسان کے ایمان سے اس کا تعلق ہے. لیکن جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، جن کو پتہ ہے کہ مجھے تو صرف اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، ڈائریکشن ساری اللہ کی ہے. جب مجھے اللہ نے کہا کہ اس ڈائریکشن میں پڑھو تو میں نے اس میں پڑھا، مجھے اس میں کہا تو میں نے اس میں پڑھ لیا.
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایمان والوں کے لیے بہت بھاری چیز نہیں ہے، لیکن کس کے لیے ایسا حکم بھاری تھا؟ منافقین کے لیے، کہ جن کو عقل سے اپنی ہر چیز کو جج کرتے تھے کہ ہمیں کس چیز میں فائدہ ہے، کس چیز میں نقصان ہے، تو وہ دیر لگاتے، وہ اپنے ان کے لیے ایسے احکامات جس میں آزمائش ہوتی ہے وہ مشکل لگتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں ایک تو یہ پتہ چلا، اور پھر اگلی آیت پر میں نے ڈسکشن تھوڑا بھول گئی کہ گواہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے یہ قبلہ جو ہے، تھوڑا آج ٹائم اوپر ہو گیا کلاس کا، آپ لوگوں کو اعتراض تو نہیں ہے؟ 12 بجے ہم ختم کرتے ہیں، لیکن آج وہ اصل میں چکر ہو گیا، اس وجہ سے کلاس تھوڑی دیر سے چل رہی ہے۔ آپ کہیں تو میں صرف 2 آیت کر کے پھر سٹاپ کر دوں گی انشاءاللہ، اگلی کلاس میں ہم باقی کی آیت پوری کریں گے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ پہلی بات کہ ہم نے تم کو امت وسط اسی طرح بنایا، جس طرح تم کو قبلے کا اعزاز دیا اسی طرح تم کو امت وسط بننے کا اعزاز دیا، مگر مقصد کیا تھا؟ کہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ تو لوگوں پر گواہ بننے کا کیا مقصد ہے، یہاں کیا مطلب ہے؟ تو حدیث میں اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے اس کی، کہ جب اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے قیامت والے دن پوچھے گا کہ تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا، تو وہ کہیں گے کہ ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہماری گواہ ہے کہ ہم نے اپنی قوموں کو پیغام پہنچایا تھا۔ تو یہ مطلب ہے کہ امت مسلمہ قیامت کے دن انبیاء ان کو ایز اے گواہ پیش کریں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم نے تو اپنی قوموں کو دین کا پیغام پہنچایا تھا، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انبیاء سے پوچھے گا کہ تم نے اپنی قوم کو میرا پیغام پہنچایا تھا، وہ کہیں گے ہاں۔ تو ان کی قوموں کو بلایا جائے گا اور وہ انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے نہیں ہم کو تو نہیں پیغام پہنچایا، ہمارے پیغمبر کوئی نہیں آیا ہمارے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ پھر انبیاء سے پوچھے گا تمہارے پاس کون گواہ ہے؟ تو وہ کہیں گے امت مسلمہ۔ تو امت مسلمہ گواہی دے گی کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم نے قرآن میں پڑھا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ ان انبیاء نے اپنی قوم کو پیغام پہنچایا تھا اور انہوں نے جھٹلایا تھا۔ جیسے ہمیں پتہ ہے نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو پیغام پہنچایا تھا، اسی طرح ہمیں ہود علیہ السلام کا معلوم ہے، ہمیں صالح علیہ السلام کا معلوم ہے، ہمیں تمام پچھلے انبیاء کا ہمیں جو احوالات ہمیں بتائے گئے، تو ہم اس کی بنا پر قرآن پر ایمان کی وجہ سے ہم گواہ بنیں گے اس دن، اور ہم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی قوم کو پیغام پہنچایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ہاں۔ تو اس کا مطلب کہ تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، یعنی کہ تمہیں امت وسط بنانے کا مقصد، ایک تمہارے اوپر ایک اور ذمہ داری کیا ہے کہ تم قرآن اور حدیث سے علم حاصل ہوگا جبھی تو ہم گواہی دیں گے نا۔ ہم نے اگر اپنی زندگی، ہمارا ایمان ہوگا قرآن پر، ہم نے قرآن کو سمجھا ہوگا، پڑھا ہوگا، جبھی تو ہم گواہی دیں گے کہ ہاں اللہ قرآن میں ہمیں یہ بات بتائی گئی تھی، ہمارے انبیاء نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تھی کہ پچھلے انبیاء نے بھی پیغام پہنچا دیا تھا۔ تو ایک تو یہ مقصد ہمیں یہاں پر پتہ چلتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتا دیا کہ ایک طرح سے اس میں تمہارا امتحان بھی تھا، اس طرح سے قبلے کی تبدیلی میں، کہ کون سچا اللہ کے ماننے والا ہے اور فرما بردار ہے، اور کون اعتراضات کرنے والا ہے دین پر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ بڑے جن احکامات میں امتحان ہوتا ہے وہ مشکل بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے مشکل نہیں ہوتی، جن کو اللہ نے ہدایت دی ہوتی ہے وہ سمعنا و اطعنا کرتے ہیں، اللہ کے ہر حکم کو سنتے ہیں اور اس پر اطاعت کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے وما کانا، اور نہیں ہے اللہ لیضیع کہ وہ ضائع کرے ایمانکم تمہارے ایمان کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بالناس لوگوں کے ساتھ لرؤوف الرحیم رؤوف ہے اور رحیم ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو
مطلب یہ کہ اس کے بارے میں شان نزول کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کچھ صحابہ نے یہ فکر کی کہ ہم نے 17 مہینے سے ہم بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو بہت سے لوگ تو اس دوران میں شہید بھی ہو گئے، مسلمان کافی دنیا سے رخصت بھی ہو گئے، تو انہوں نے تو کبھی کعبہ کی طرف نماز پڑھی بھی نہیں۔ اب ان کی نمازوں کا کیا ہوگا کہ ان کی تو ساری نمازیں بیت المقدس کی طرف تھی، اور مرنے سے پہلے کبھی انہوں نے کعبہ کی طرف نماز ہی نہیں پڑھی، تو کیا ان کو ان کی نمازوں کا ثواب ملے گا؟ تو یہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، جو مر گئے، جو قبلہ کی طرف منہ کرنے سے پہلے ہی جن کا انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اللہ ان کی نمازوں کو پھر بھی قبول کرے گا۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم قبلہ، اگر فرض نماز ہم قبلے کے رخ نہیں پڑھتے تو ہماری نماز قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ فرض نماز کے لیے ایک شرط ہے کہ قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ کبھی کبھار ایسی حالت ہو کہ کوئی صورت نہ ہو ہمارے لیے کہ قبلے کی ڈائریکشن ہم معلوم کر سکیں، ہم سفر میں ہیں، اندھیرا ہے، سورج بھی نہیں ہے کہ ہم سائنس دیکھ سکیں، اب فجر کی نماز کے وقت ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اب کیا کریں۔ اس وقت انسان نے اگر غلط ڈائریکشن میں غلطی سے پڑھ لی تو وہ دوسری بات ہے، ورنہ چونکہ غلطی انسان کو اللہ نے معاف کی ہے، لیکن ہمیں ضروری ہے کہ ہم پوری کوشش کریں کہ ہم اپنے قبلے کی ڈائریکشن معلوم کریں پھر فرض نماز پڑھیں، کیونکہ فرض نماز کے لیے کنڈیشن ہے۔ تو جب صحابہ کو یہ پتہ چلا کہ نماز قبول نہیں ہوتی بغیر قبلے کی ڈائریکشن کے، تو پھر ان لوگوں کا کیا ہوا، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا جو کہ مر گئے تبدیلی کا حکم آنے سے پہلے؟ تو اللہ نے کہا میں ان کی نمازیں ضائع نہیں کروں گا، ان کے اجر ضائع نہیں کروں گا۔ مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کے بجائے کیا فرمایا کہ اللہ ان کا ایمان نہیں ضائع کرے گا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ نماز ایمان کی اہمیت پتہ چلی کہ اللہ نے نماز کو ہی ایمان کہہ دیا کہ اللہ ان کا ایمان ضائع نہیں کرے گا۔ گویا ایمان کے ساتھ عمل شرط ہوتی ہے، اور نماز جو انسان کہے میں مسلمان ہوں وہ نمازیں نہیں پڑھتا تو اس کا ایمان ادھورا ہے، کیونکہ نماز کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اور نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ جس کی نماز صحیح نہیں ہوئی، قبول نہیں ہوئی، تو پھر اس کا ایمان بھی ادھورا رہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آخر میں فرمایا کہ اللہ رؤوف ہے اور رحیم ہے۔ تو رؤوف اور رحیم اس کے معنی پر ذرا سا غور کرتے ہیں۔ رؤوف را حمزہ فا میں دل کی نرمی، ٹھیک ہے، ایسی چیزوں کو دور کر دیتا ہے اللہ جس سے انسان کو نقصان پہنچے، یہ رؤوف کے معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رؤوف ہے بندوں پر، کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے اس کی بری عادتیں، اس کے گناہ کا عذاب، اور اللہ اپنے مخلص بندوں کو مشکلات سے، پریشانیوں سے اور ان کے بری عادتوں سے اور گناہوں سے پاک کر کے اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دیتا ہے، ان برائیوں کو، نقصان دہ چیزوں کو اللہ دور کر دیتا ہے۔ تو اللہ رؤوف ہے بندوں پر، اور اللہ رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسے وسائل عطا کرتا ہے جو امن اور سکون کا باعث ہو، فائدہ مند چیزیں عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فائدہ مند، انسان کے فائدے کی چیزیں کیا ہے؟ انسان کو اللہ ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، گناہوں کا جو عذاب ہوتا ہے وہ دور کرتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، اور اپنی رحمت سے بندے کو ہدایت کی توفیق دیتا ہے۔ ایسی چیزیں اللہ کو، دیکھیں توفیق کا ملنا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور اللہ تعالیٰ رؤوف ہے کہ اللہ بندے کی نقصان دہ چیزیں انسانوں سے، بندوں سے دور کرتا ہے، اس لیے رؤوف ہے، اور بندے کو فائدہ مند چیزیں عطا کرتا ہے، اس لیے اللہ رحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کی نیت اصل تو کاؤنٹ ہوتی ہے، اگر پھر عمل میں کہیں سے غلطی، کسر رہ جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے یا کمی رہ جاتی ہے، بھول ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے نمازیں پڑھی پہلے، ان کی نمازیں اللہ کے نزدیک قبول ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم آج جو ہے بس یہاں پر اسٹاپ کریں گے، اس لیے کہ آلریڈی 12:30 بج گئے ہیں۔